بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو وہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ کا سب مال و متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے، کتنا متاثر ہوتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی۔ مارے غم کے وہ گھل گئے تھے جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا، اور ادھر 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں فوت ہو گئیں۔ یہی نہیں، تمام مال و مویشی ہلاک ہو گئے۔ معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا، آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، کہیں یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے خلق کو بھی ہوتی ہو۔ اس طرح سوائے 2 کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا۔ جو 2 ساتھی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے۔ آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئیں۔ وہ بہت وفادار بیوی تھیں۔ یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا۔ اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خاوند پر خرچ کر سکیں۔ یہ تھے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام۔ اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے۔ آزمائش بھی 1-2 ماہ کی نہیں تھی بلکہ پورے 12 برس جاری رہی، اور ایک قول کے مطابق 18 برس جاری رہی۔ آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے۔ آپ نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہ کیا، یہاں تک کہ کبھی زوجہ محترمہ سے بھی شکوہ نہ کیا۔ سالہ سال اسی حالت پر گزر گئے۔ ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اگر اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے، آپ کی حالت کو بدل دیں گے۔ بیوی صاحبہ کی یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ فرمائی، نہ یہ کہا کہ یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما، بس رضائے الہی پر راضی رہے، تقدیر الہی پر خوش رہے۔ آپ نے بیوی سے فرمایا ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں، کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا 80 سال۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے حیا آتی ہے، جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگدستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے، وافر رزق عطا فرمائے جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں 80 سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا، اسی طرح 80 سال تک میں اسی حالت پر صبر کا دامن تھامے رہوں گا، تندرستی کا سوال نہیں کروں گا۔ آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئیں، اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی۔ آپ کی بات سن کر وہ بولیں تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی، کیونکہ اس بات سے اللہ رب العزت کی ناشکری ہوتی تھی، اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں انہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی ہے، لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کی، اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی، جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ آپ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ الہی مجھے تندرستی عطا فرما، الہی مجھے رزق عطا فرما،
اور میری حالت ایسی ہو گئی ہے تو رحیم و کریم ہے، بلکہ یوں کہا، یوں عرض کیا، میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو، جب بھی اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ گویا آپ نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مبرا پاک ٹھہرایا اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا۔ یوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ اس کو شیطان کی جانب منسوب کیا۔ حدیث شریف میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو اسی لمحے شرف قبولیت بخشی۔ جاری ہے اس کا آخری حصہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔